حیدرآباد کے کوکٹپلی علاقے میں واقع ایک فرنیچر شو روم میں جمعے کی دیر رات اچانک زبردست آگ بھڑک اٹھی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق شو روم سے اچانک آگ کے شعلے اور دھوئیں کے گھنے بادل اٹھتے دیکھ کر مقامی افراد نے فوری طور پر فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچی اور کئی گھنٹوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ آگ کی شدت کے باعث شو روم میں رکھا فرنیچر اور دیگر سامان کو بھاری نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم نقصان کی صحیح مالیت کا ابھی اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ خوش قسمتی سے واقعے کے وقت شو روم بند تھا اور اندر کوئی موجود نہیں تھا، جس کے باعث کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ حکام کے مطابق آگ لگنے کی اصل وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس اور فائر بریگیڈ نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے تاکہ آگ لگنے کی وجوہات اور نقصانات کا مکمل جائزہ لیا جا سکے۔ حیدرآباد کے اوپل پولیس اسٹیشن حدود میں واقع چیلوکا نگر علاقے میں ہفتے کو ایک خاتون کو مبینہ طور پر اس کے شوہر نے قتل کر دیا۔ متوفیہ کی شناخت جیسیکا کے نام سے ہوئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق شوہر سریش نے مبینہ طور پر بار بار ہونے والے گھریلو جھگڑوں اور بیوی کے کردار پر شک کی بنیاد پر اسے قتل کر دیا۔ مقامی افراد کے مطابق میاں بیوی کے درمیان کافی عرصے سے اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ واقعے کے بعد سریش نے مبینہ طور پر جیسیکا کی بہن کو فون کر کے قتل کی اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی اوپل پولیس سے موقع پر پہنچی اور نعش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا اور مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس نے واقعے کی وجوہات اور قتل کی اصل محرکات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مزید تفصیلات تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آئیں گی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے تلنگانہ رکشنا سینا یعنی کہ TRS کی بانی کے کویتا سے ان کی مجوزہ سیاسی جماعت کے لیے متبادل نام تجویز کرنے کو کہا، کیونکہ پارٹی کے نام پر بڑی تعداد میں اعتراضات موصول ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کویتا کو ارسال کردہ خط میں کہا کہ مجوزہ نام کے خلاف متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں، اس لیے رجسٹریشن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے متبادل نام پیش کیے جائیں۔ اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تلنگانہ رکشنا سینا نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے انہیں صرف 2 اعتراضات کی تفصیلات فراہم کی ہیں، جبکہ دیگر شکایات کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی گئی۔ پارٹی نے سوال اٹھایا کہ تمام اعتراضات سے آگاہ کیے بغیر متبادل نام تجویز کرنے کا مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن موصول ہونے والے تمام اعتراضات کی مکمل تفصیلات فراہم کرے تاکہ ان کی نوعیت کو سمجھنے کے بعد مناسب فیصلہ کیا جا سکے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ مکمل معلومات کے بغیر کسی نئے نام کی تجویز دینا ممکن نہیں۔ تلنگانہ رکشنا سینا نے یہ بھی وعدے کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ پارٹی کے نام کے معاملے پر قانونی چارہ جوئی سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ وعدے رہے کہ کویتا نے حال ہی میں تلنگانہ رکشنا سینا کے قیام کا اعلان کیا تھا اور الیکشن کمیشن میں ان کی رجسٹریشن کے لیے باضابطہ درخواست بھی جمع کرائی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ہفتہ 4 جولائی کو تلنگانہ کے 4 اضلاع میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش قیاسی کرتے ہوئے کھمم، جے شنکر، بھوپالاپلی، ملوگو اور بھدرادری کوتاگوڑم اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ کمرمبھیم، آصف آباد، منچریال، پیداپلی، کریم نگر، ورنگل، ہنمکنڈا، محبوب آباد، سوریا پیٹ اور کاماریڈی اضلاع میں بھی موسلادھار بارش کے امکانات کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے نشیبی علاقوں کے مکینوں اور بالخصوص کسانوں کو بارش کے دوران احتیاط برتنے اور ضروری حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ حیدرآباد کے ونستری پورم علاقے میں ہفتے کو پیش آنے والے ایک سڑک حادثے میں کار الٹ جانے سے کم از کم 2 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے کے وقت کار میں 4 افراد سوار تھے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب گاڑی ونستری پورم سے آٹو نگر کی جانب جا رہی تھی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ڈرائیور گاڑی پر قابو کھو بیٹھا، جس کے باعث کار سڑک کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ کار الٹتے ہی پیچھے سے آنے والے ایک وین بھی اس سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں حادثہ مزید سنگین ہو گیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ان کی حالت کے بارے میں تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے۔ ونستری پورم پولیس کے مطابق اس حادثے کے حوالے سے اب تک کوئی باضابطہ شکایت موصول نہیں ہوئی، جبکہ واقعے کی درست وقت کی ابھی بھی تصدیق نہیں ہو سکی۔ مرکزی حکومت نے 7 موبائل ایپس کے خلاف کارروائی شروع کی ہے، جن کا مبینہ طور پر غلط استعمال کیا جا رہا تھا تاکہ ای رکشا کی بیٹریوں کو ریموٹ کنٹرول سے بند کیا جا سکے، جس کے نتیجے میں حکومت نے گوگل اور ایپل سے کہا ہے کہ وہ ان ایپس کو اپنے متعلقہ ایپ اسٹور سے ہٹا دیں۔ مانا جا رہا ہے کہ اس فیصلے سے ہزاروں ای رکشا ڈرائیوروں کو راحت مل سکتی ہے۔ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر متعدد ویڈیوز اور شکایت منظر عام پر آ رہی ہے، جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ بیٹری مینجمنٹ سسٹم سے متعلق موبائل ایپس کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ چلتی ای رکشا کی اچانک بیٹری
انٹری بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈرائیور درمیان میں ہی پھنس جاتے ہیں اور مسافروں کے سامنے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے ڈرائیوروں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے ان کی روزانہ کی آمدنی متاثر ہو رہی ہے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے گوگل اینڈرائیڈ اور ایپل آئی او ایس کو نوٹس جاری کیا۔ وزارت نے دونوں کمپنیوں کو اپنے ایپ پلے اسٹور سے BAT اور BMS سمیت کل 7 ایپس کو ہٹانے کو کہا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ایپ عوامی تحفظ کو خطرے میں ڈالنے یا امن عامہ میں خلل ڈالنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو ایسی ایپس کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ایپس کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اوڈیشہ سے تعلق رکھنے والے ایک جوڑے نے مبینہ طور پر اپنے صرف 6 دن کے نومولود بیٹے کو حیدرآباد کے نامپلی میں واقع نیلوفر اسپتال میں علاج کے لیے داخل کرانے کے بعد لاوارث چھوڑ دیا، جس پر اسپتال انتظامیہ نے پولیس میں شکایت درج کروائی۔ مقامی اطلاعات کے مطابق نومولود سانس لینے میں دشواری کا شکار تھا اور اسے 25 اپریل کو نیلوفر اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ علاج کے دوران والدین اچانک اسپتال سے چلے گئے اور بعد میں اسپتال کے عملے کی بھرپور کوششوں کے باوجود ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ کافی انتظار کے باوجود جب بچے کو لینے کے لیے کوئی رشتہ دار سامنے نہیں آیا تو اسپتال کے ریزیڈنٹ میڈیکل آفیسر نے نامپلی پولیس سے رابطہ کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ ڈاکٹروں نے نومولود کا علاج نیلوفر انٹینسیو کیئر یونٹ یعنی کہ NICU میں کیا، جہاں اس کی حالت مستحکم ہونے کے بعد اسے مزید نگہداشت کے لیے ششو وہار منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچے کے والدین کی تلاش جاری ہے اور انہیں جلد گرفتار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ واقعے کی مزید تحقیقات ہے جاری۔ لنگر ہاؤس کے لاج میں مسلم شخص کے ساتھ موجود خاتون کی خودکشی کے واقعے کو بعض ہندو تنظیموں کی جانب سے لفظ جہاد کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انسپکٹر راملو کے مطابق 26 سالہ رینوکا گزشتہ 7 سال سے پب ڈانسر کے طور پر کام کر رہی تھی۔ 8 سال قبل اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کا 4 سالہ بیٹا بھی ہے۔ شوہر سے اختلافات کے باعث وہ اس وقت اپنے والدین کے ساتھ بولارام میں رہ رہی تھی۔ پولیس کے مطابق گولکنڈا کا فاروق جو ڈیری فارم اور ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتا ہے سے رینوکا کی ایک پب میں دوستی ہوئی تھی۔ گزشتہ 6 ماہ سے دونوں لنگر ہاؤس میں آندھرا فلور مل کے قریب واقع گرینڈ ہوٹل آتے جاتے تھے۔ جمعرات کی رات بھی دونوں ہوٹل کے کمرے میں ٹھہرے۔ بعد ازاں فاروق نے بتایا ہے کہ وہ قریب میں واقع کلاسک گارڈن میں ایک تقریب میں شرکت کے لیے گیا اور کمرے سے نکل گیا۔ کل صبح واپس آنے پر اس نے رینوکا کو پنکھے سے لٹکا ہوا پایا اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ہوٹل کے کمرے سے شراب کی ایک بوتل بھی برآمد ہوئی۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق فاروق کے جانے کے بعد رینوکا نے کوکٹ پلی کی اپنی دوست ستیا سے فون پر بات کی تھی۔ اس نے بتایا ہے کہ اس کا موبائل فون خراب ہو گیا ہے، جس پر ستیا کے بھائی نے اسے فون درست کروانے کا یقین دلایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے بعد رینوکا نے مبینہ طور پر ستیا کو ویڈیو کال کر کے کہا کہ وہ خودکشی کرنے والی ہے۔ متوفیہ کے ارکان خاندان کی شکایت پر لنگر ہاؤس پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ وہیں ہندو تنظیموں کے نمائندوں نے الزام لگایا ہے کہ رینوکا کی موت خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس اس معاملے کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کرے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے شروع کردہ ووٹر لسٹ کی جامع نظرثانی یعنی کہ SIR کا عمل اضلاع حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میرچل میں انتہائی سست روی اور انتظامی انتشار کا شکار ہو گیا۔ ایک گراؤنڈ رپورٹ کے مطابق جہاں اضلاع نلگنڈا، کمرم بھیم، آصف آباد جیسے قریبی اضلاع میں فارم تقسیم کا عمل 99% تک مکمل ہو چکا ہے، وہیں اضلاع حیدرآباد، رنگا ریڈی اور میرچل میں الیکشن کمیشن کی جانب سے فارم تقسیم کرنے کی جو مہلت دی گئی تھی وہ جمعے کی شام ختم ہو جانے کے باوجود اب تک 50% کا نشانہ بھی پورا نہیں کیا جا سکا۔ اعداد شمار کے مطابق ضلع میرچل میں 44% اور ضلع رنگا ریڈی میں صرف 44.6% فارم تقسیم ہو پائے۔ انگریزی فارمز کی پرنٹنگ میں تاخیر سے شہر حیدرآباد میں سروے کے آغاز سے قبل جب سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ منعقد کی تھی، مسلم آبادی اور شمالی ہندوستانی ووٹرز کی بڑی تعداد کے پیش نظر مطالبہ کیا گیا تھا کہ فارمز انگریزی زبان میں بھی فراہم کیے جائیں۔ ضلع انتخابی عہدیداروں نے اس سلسلے میں ریاستی الیکشن کمیشن سے باقاعدہ اجازت لے کر انگریزی فارم منظور کروا لیے، لیکن ان انگریزی فارمز کی پرنٹنگ اور سپلائی میں ہونے والی غیر معمولی تاخیر نے پوری مہم کے شیڈول کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، جس کے نتیجے میں پرانے شہر کے اسمبلی حلقوں یاقوت پورہ، چندران گٹا کے علاوہ شہر کے دیگر اسمبلی حلقوں کے کئی مقامات پر ووٹرز کو فارم دستیاب نہیں ہو پائے۔